پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد اپنے والدین کے ہمراہ کراچی منتقل ہو گئے۔ ان کے والد مشرف الدین محکمہ خارجہ سے منسلک تھے۔ پرویز مشرف عمر کے ابتدائی سالوں میں والد کی پوسٹنگ کے دوران ترکی میں بھی رہے۔ اس کے بعد کراچی میں سینٹ پیٹرک ہائی سکول اور ایف سی کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 اور 71 کی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کی اور رائل کالج برطانیہ سے بھی کورسز کیے۔ اپنے ملٹری کیریئر میں پرویز مشرف نے کئی کمانڈز اور تربیتی سربراہ کے عہدوں پر کام کیا اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز جیسے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے۔ انہیں فوجی تاریخ میں کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ پاک فوج کے 13ویں آرمی چیف تھے۔ پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کر کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ انہوں نے 9/11 حملے کے بعد القاعدہ کے خلاف افغان جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش بھی قبول کی۔ اپریل 2002 میں وہ ریفرنڈم کروا کے باقاعدہ طور پر صدر پاکستان منتخب ہو گئے۔ 2004 میں اسمبلی سے مسلم لیگ کاف کی حمایت سے آئین میں ترمیم کروا کے مزید 5 سال کے لیے باوردی صدر منتخب ہو گئے۔ مشرف کے دور حکومت میں میڈیا خصوصاً نجی میڈیا کو عروج حاصل ہوا۔ ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے جاری منصوبوں کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی سمیت دیگر دفاعی منصوبوں کا آغاز کیا گیا۔ مشرف کے دور کو بہتر معاشی دور سمجھا جاتا ہے، جہاں پاکستان نے کسی حد تک IMF کے قرضوں سے نجات حاصل کر لی۔ نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا گیا جس میں اختیارات کا نچلی سطح پر منتقل ہونا اہم عنصر تھا۔ وہ شخص جس نے 8 سال تک اقتدار کے مزے لوٹے، جس کے آنکھ کے اشارے سے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے تھے، لیکن جب اس پر غداری کا مقدمہ چلا تو اس سے بچنے کے لیے جلاوطنی موذی مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزار دی۔ مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے زبردستی مستعفی ہونے کا کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ استعفیٰ دینے کے لیے ان پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا گیا۔ میڈیا پر ان کی برطرفی کی خبر بھی چلائی گئی، ساتھ ہی قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر رانا بھگوان داس، سینئر جج جسٹس جاوید اقبال نے حلف بھی اٹھا لیا۔ یہ مشرف کا عدلیہ سے لڑائی کا آغاز تھا۔ ملک میں عدلیہ، سول سوسائٹی اور میڈیا سب ایک پیج پر اکٹھے ہو گئے۔ سیاسی جماعتیں جو مشرف کے خلاف کوئی مزاحمت پیدا نہ کر سکیں، وہ سب معزول چیف جسٹس کے جلسوں میں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ مذہبی طبقہ بھی لال مسجد آپریشن کی وجہ سے چیف جسٹس بحالی تحریک میں شامل ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کو بحال کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرف کے لیے حالات ناسازگار ہو رہے تھے۔ مشرف نے دوبارہ ایمرجنسی نافذ کر کے ناپسندیدہ ججز کو گھر بھیج دیا۔ مسلم لیگ نون نے مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ کر دیا۔ مشرف کی اصل طاقت ان کا ادارہ فوج تھی۔ وہ اپنی سیاسی طاقت کے ہاتھوں اپنے ادارے کی حمایت تیزی سے کھو رہے تھے۔ مشرف شدید دباؤ میں تھے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے امریکہ سے مذاکرات کر کے مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کیا۔ مشرف نے 27 نومبر 2007 کو وردی اتار دی اور اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف مقرر کیا۔ کیانی نے فوج کے ادارے کو مشرف کے سائے سے بچانے کا آغاز کر دیا۔ دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بات چیت بھی ختم ہو گئی۔ مشرف فوج کی مدد کے خواہاں تھے، لیکن کیانی نے مشرف کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ 27 دسمبر 2007 میں بے نظیر کے قتل نے مشرف کے اقتدار کو مزید مشکل بنا دیا۔ 2008 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اکثریتی نشستیں حاصل کی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت قائم کی۔ کاف لیگ کی شکست کے بعد پارٹی رہنما بھی مشرف کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے۔ مشرف پر ہر طرف سے وار ہو رہے تھے، لیکن بچانے والا کوئی نہ تھا۔ پرویز مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تو اپنی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ بنا ڈالی۔ 2013 کے عام انتخابات میں حصہ لینا چاہا، لیکن نااہل ہو گئے۔ بعد میں ججز کیس، بے نظیر کیس میں گرفتار ہوئے، غداری کا مقدمہ بنا تو جنرل راحیل شریف ISI کے سربراہ ظہیر الاسلام کی مدد سے عدالت پیشی کی بجائے فوجی ہسپتال میں زیر علاج رہے اور بعد ازاں بیرون ملک چلے گئے۔ خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کر دیا۔
مشرف نے اپنی زندگی کا باقی حصہ لندن اور دبئی میں گزارا۔ آخری ایام میں وہ شدید علیل رہے اور 5 فروری 2023 کو دبئی میں انتقال کر گئے۔